قرآن کی آیت سنیے اور پھر یہیں سے ہم مارس سے نکل کے جوپیٹر کا سفر طے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا رکھا ہے، سائنسدانوں نے ہمیں کیا بتایا، قرآن نے کیا بتایا۔ قرآن کریم کی آیت سنیے، یہ بات ہمارے ذہن میں ہے کہ 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں بتا دی، قرآن نے اس وقت بتا دی، سائنس آج بتا رہی ہے۔ اس وقت آیت سنیے، ان قریب، ایک آیت کا ترجمہ ہے، ان قریب ہم انہیں کائنات میں اور خود ان کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ واضح ہو رہا ہے کہ کیا حق ہے۔ میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارا اگلا سیارہ جوپیٹر ہے۔ اس سے بڑا سیارہ نہیں ہے نظام شمسی میں، ہمارے سولر سسٹم اس سے بڑا سیارہ نہیں ہے۔ تو چلیں یوں کرتے ہیں کہ آج چونکہ سب سے بڑے سیارے کی بات کر رہے ہیں تو ذرا قدرت کے اس شاہکار، اس حقیقی سیارے کے ہم ایک امیجنری سفر میں چلتے ہیں، خیالی سفر میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس سیارے کے بارے میں ذرا اس طرح جانتے ہیں۔ آواز تھوڑی بڑھا سکیں۔ سو آپ تصور کیجئے ہمیں خیالی سفر پر ہیں، ہم نے زمین سے سفر شروع کیا ہے اور ہم زمین سے آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہا ہوں خیالی سفر ہے، عملاً تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے جیسے ہمارا جہاز فضا کو چیرتا ہوا بلند ہوتا ہے، نیچے جو نیلا سیارہ ہے جسے ہم زمین کہتے ہیں وہ سکڑتا جا رہا ہے، ہم اوپر جاتے چلے جا رہے ہیں، آسمان پر تارے چمکتے ہوئے میں نظر آتے چلے جا رہے ہیں، بالآخر بے پناہ رفتار سے تیزی سے سفر کرتے ہوئے ہمارا خلائی جہاز جوپیٹر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ سو وہاں کیا منظر ہے؟ وہاں ایک الگ ہی دنیا آباد ہے۔ کیا منظر ہوگا؟ آسمان میں ایک نارنجی اور سفید دھاریوں والا عظیم الشان کرہ ہمارے سامنے نمودار ہوتا ہے، اور یہ کتنا بڑا ہے؟ یہ کم سے کم سائز کے اعتبار سے ہمارے زمین سے ڈبل ہے؟ نہیں، ملٹیپلائی بائی 4 نو، ملٹیپلائی بائی 6 نو، یہ کم سے کم ہماری زمین سے 11 گنا بڑا ہے۔ ہم اپنی زمین کو سوچ کر حیران ہو رہے تھے کہ بار الہ اتنی بڑی زمین، صحرا، سمندر، کھیت کھلیان، وادیاں، شادابیاں، نہیں جی، زمین کے ساتھ ابھی ہم سورج کی تو بات ہی نہیں کر رہے، زمین کے ساتھ جو اتنے سیارے گھوم رہے ہیں اس میں ایک سیارہ ہے جس کا نام جوپیٹر ہے، یہ سیارہ ہی زمین سے 10 ٹائمز بڑا ہے۔ زمین کی حیثیت کیا ہے؟ اگلا سوال، ہم اپنا خلائی سفر طے کرتے ہوئے جوپیٹر پر پہنچ گئے، تو اب ہم پہلا کام کیا کریں گے؟ جوپیٹر پہ پہنچ گئے، بھائی ظاہر ہم پہلا کام یہ کریں گے نا کہ ہم جب جوپیٹر پہ پہنچے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ہم سٹیپ آؤٹ کریں، اپنی سواری سے نکلیں اور نظارہ کریں جوپیٹر کا کہ جوپیٹر لگتا کیسے۔ بالکل ویسے ہی جیسے جب چاند پر آج سے 55 سال پہلے نیل آرمسٹرانگ پہنچا تھا تو اس نے کیا کیا تھا؟ چاند پر قدم رکھا تھا نا، تو ہم بھی یہی چاہیں گے کہ ہم جوپیٹر پہ پہنچیں تو جوپیٹر پہ قدم رکھیں۔ تو آئیے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم تو پہنچ گئے نا وہاں پر، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب پہنچ گئے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہنچ کر ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو سیارہ ہے، اتنا بڑا سیارہ جس کا نام جوپیٹر ہے، یہ پورے کا پورا سیارہ ہی گیس کا بنا ہوا ہے۔ یہاں گویا گیس کا بنا ہوا ایک دیوہیکل سیارہ ہے جس پر قدم ہی نہیں رکھا جا سکتا۔ یعنی وہاں ایک الگ ہی دنیا آباد ہے۔ سیارے کی جو زمین سے 10 گنا سے زیادہ بڑا یہ سیارہ ہے، اس کی اپنی کوئی سرفیس ہی نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی سطح ہی نہیں ہے جس پر ہم قدم رکھ سکیں۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین سے دور، زمین سے 10 گنا بڑا، گویا ایک گیس کا بہت بڑا غبارہ ہے جس کے گرد 80 چاند گھوم رہے ہیں۔ یہ پورا ایک گیس سرفیس ہے۔ لیکن ہم آگے چلیں، اگر ہم جوپیٹر پہ پتہ لگا کہ اتر تو نہیں سکتے ہم، چونکہ اس کی سرفیس ہی نہیں ہے، تو اتریں گے کیسے؟ قدم کہاں رکھیں گے؟
لیکن ایسا کرتے ہیں کہ اسی خیالی جہاز میں پھر ہم ذرا جوپیٹر کے گرد چکر لگاتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح جوپیٹر پہ رکھا کیا اللہ تعالیٰ نے. اب ہم سفر کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں, جوپیٹر کا سفر ہمارا جاری ہے کہ ہم نے اچانک ایک الگ چیز دیکھی. یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سرخ دھبا دیکھا ہم نے, ایک بہت بڑا سرخ دھبا. ہم نے اپنے خیالی پائلٹ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے, ذرا ہمیں بتائیں اس سے کیا کہتے ہیں. کہنے لگے اسے گریٹ ریڈ سپاٹ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ تو ہمیں بتایا یہ گیا کہ صاحب یہ کوئی معمولی دھبا نہیں ہے, یہ ایک دیو قامت طوفان ہے, ایک طوفان ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سیاروں میں طوفان آتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ سیاروں کے طوفان زمینوں سے بڑے طوفان ہوتے ہیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ طوفان کچھ گھنٹے کے نہیں ہوتے بلکہ کچھ مہینوں کے ہوتے ہیں. ابھی کل ہی تو ہم نے مارس کے بارے میں, طوفان کے بارے میں پڑھا ہے, تو ہمیں معلوم ہے. ہمیں حیران کرنے کی کوشش نہ کرو. لیکن اس پائلٹ کے جواب نے ہمارے سارے کانفیڈنس کو ختم کر دیا. کیسے؟ میں نے اسے سب تو بتا دیا, اب وہ اس سے زیادہ مجھے کیا بتائے گا کہ یہ طوفان کتنا بڑا ہوگا. ہم نے کل تو طوفان کے بارے میں پڑھا ہے. لیکن اس کے جواب نے واقعی ہمیں لاجواب کر دیا, واقعی لاجواب کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جواب یہ تھا. اب آپ سنیے اور دل و دماغ سے اللہ اکبر کہتے چلے جائیے کہ یا اللہ تیری کائنات اتنی بڑی ہے, تو کتنا بڑا ہوگا, اور کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, تو ہی خدا ہے. اس لیے کہ اس نے کہا صاحب وہ مارس کے طوفان تھے جن کی آپ بات کر رہے تھے, ویلکم ٹو جوپیٹر. یہ طوفان جوپیٹر کا ہے, یہ زمین کے طوفان کی طرح چند گھنٹوں کا نہیں ہے, یہ مارس کے طوفان کی طرح چند مہینوں کا بھی نہیں ہے, یہ کچھ سالوں کا بھی نہیں ہے, یہ کچھ ڈیکیڈز کا بھی نہیں ہے, یہ صدی کا بھی نہیں ہے, یہ صدیوں کا طوفان ہے. یہ طوفان صدیوں کا ہے. میں نے حیران ہو کر پوچھا بھائی مزید حیران نہ کرو, مزید بتاؤ. اس طوفان کے بارے میں معلوم یہ ہوا کریڈیبل انفارمیشن کے مطابق 200 سالوں سے کم یہ طوفان, کچھ اطلاعات کے مطابق 400 سالوں سے جوپیٹر یہ طوفان جاری ہے, آج تک ختم نہیں ہوا. 400 سال, 400 سالوں سے. اگلی بات سنیے, ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا محتاط اندازہ ہے, سیف ایسٹیمیٹ ہے. ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ جب سے یہ سیارہ جوپیٹر بنا ہے تب سے یہ طوفان جاری ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ممکنہ طور پر جوپیٹر پر یہ طوفان 4.5 ارب یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ارب سالوں سے جاری ہے. ایک الگ دنیا وہاں بسی ہوئی ہے. اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں اس طوفان کا 1% بھی, اگر اس طوفان کا 1% کچھ منٹس کے لیے زمین پر آ جائے تو کیا ہوگا. تو پتہ چلا کہ ایسے طوفانوں کا زمین پر نہ آنا بھی ایک نعمت ہے. اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا حفیظو یا حافظو, اس نے ہمیں ان طوفانوں سے محفوظ رکھا ہوا, یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے. اور یہ جس طوفان کی میں نے آپ سے بات کی ہے کہ یہ طوفان اربوں سالوں سے چل رہا ہے, یہ طوفان سائز کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے طوفان. زمین پر جو طوفان تباہی پھیلانے کے لیے کافی ہوتا ہے وہ پوری زمین کے اتنے سارے بر اعظموں میں سے, اتنے سارے ملکوں میں سے, اتنے سارے شہروں میں سے ایک شہر کے کچھ علاقوں میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہزاروں لوگ مر گئے. یہ طوفان کتنا بڑا ہے جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا؟ ایک شہر جتنا نہیں, ایک ملک جتنا نہیں, کئی ملکوں جتنا نہیں, ایک کانٹیننٹ جتنا بڑا نہیں, کئی کانٹیننٹ جتنا بڑا نہیں. زمین کے سارے جنگل ملا لیں, زمین کے سارے دریا ملا لیں, زمین کے سارے سمندر ملا لیں, زمین کی ساری خشکی ملا لیں, سائز کے اعتبار سے میری اور آپ کی یہ جو عظیم الشان زمین ہے اس میں موجود ہر چیز ملا لیں تو اس سیارے کا طوفان پھر بھی زمین سے زیادہ بڑا ہے. پوری زمین سے زیادہ بڑا ایک طوفان ہے صرف.